اور کامرانی ہوگی اور دونوں جہاں میں ہم سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان یاد کیجئے، آج ہم نوجوان ہیں تو نوجوان جب کسی بھی چیز میں آگے بڑھتا ہے کامیابی قدم چومتی ہے، اور ہم حسینی ہیں، ہمارا رشتہ آپ کا رشتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور ہم ان سے نسبت رکھتے ہیں، اپنے آپ کو فخر کے ساتھ حسینی کہتے ہیں اور اس سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، تاریخ پڑھیے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں اور مقابلہ ہو رہا ہے، حق و باطل کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور مقابلہ کے درمیان نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے نماز کی مہلت مانگتے ہیں، اور نماز کی مہلت لے کر جیسے ہی مصلی پر جاتے ہیں، اس سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 72 ساتھی تھے، تمام کے تمام ساتھی یکے بار شہید ہو جاتے ہیں، شہادت نوش فرماتے ہیں، یہاں تک کہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، میں ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے، آپ کی جوانی کو سلامتی عطا فرمائے، اور اتنا بڑا ادارہ سے آپ محبت کرتے ہیں، جس طریقے سے میں نے یہاں کے بچوں کو، یہاں کی بچیوں کو میں نے تقریر سنی اور میں نے تلاوتیں سنی، میں نے نعت خوانی سنی، اسی طریقے سے آپ اس ادارے سے محبت کرتے رہیں گے اور بے انتہا محبت کرتے رہیں گے، یہاں کے علماء سے محبت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ اور یہ مدرسہ، یہ ادارہ یاد رکھیے روزمرہ آگے بڑھتا رہے گا۔ مگر ایک بات اور بتا دیتا ہوں، کبھی بھی بھولے سے بھی کسی علماء سے بغاوت نہیں کرنا ہے، اور نہ کیجئے گا، کیوں کہ علماء سے بغاوت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یاد کیجئے، ایک بادشاہ تھے، بادشاہ کے دربار میں بہت سارے لوگ تھے، ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، اور ایک مولانا صاحب بھی تھے، اور ایک ہجرا بھی تھا، سب کے سب لوگ تھے۔ تو بادشاہ جو ہے مولانا صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی خاطر تواضع کرتے تھے، اور جب شام کو مولانا صاحب گھر جانے لگتے ان کو انعامات سے نوازتے، تحفہ تحائف سے نوازتے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ دیکھ کر ہجرا کو حسد ہوا، جلن ہوا کہ مولانا کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ تو ہجرا نے کیا کیا، بادشاہ سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ یہ تو پورا مولانا بھی نہیں ہے، اور یہ کم پڑھا لکھا ہے، صرف کرتا پاجامہ پہن لیتا ہے، آپ ان کے پیچھے اتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں، ان کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو اچھے مولانا ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، اسی لیے میں اس کی خاطر تواضع کرتا ہوں، انعامات سے نوازتا ہوں۔ تو ہجرا نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو بلائیے، میں 3 سوال کروں گا، اگر وہ تینوں سوال کا جواب دے دیا تب تو واقعی یہ بڑے مولانا ہے، اچھے مولانا ہے، پورے مولانا ہے، اگر جواب نہیں دیا تو ادھورے مولانا ہے۔ بلایا جاتا ہے، بادشاہ نے بلایا، مولانا صاحب کو بلایا، ہجرا نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ سب سے پہلا سوال یہ بتائیے کہ پوری دنیا کے بیچوں بیچ کیا ہے؟ پوری دنیا کے بیچوں بیچ کیا ہے؟ یہ تو سوال کوئی کتاب میں نہیں، میرے کیف۔ دوسرا سوال یہ انہوں نے یہ کیا، بس آخری بات ہے، دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آسمان پر تارے کتنے ہیں۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ پوری دنیا میں عورت کتنی ہے، مرد کتنے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، تینوں سوال کیا وہ بادشاہ کے سامنے۔ ہجرا نے، مولانا صاحب نے 3 دن کا سمے لیا کہ 3 دن کے بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ گھر آئے، پریشان تھے، ان کا دھوبی نے کہا کہ مولانا صاحب آپ بہت پریشان ہیں، کیا بات ہے بتائیے تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بس کے نہیں ہے۔ کہا بتائیے تو صحیح، ہو سکتا ہے میں اس سوال کا جواب دے دوں۔ کہا تمہارے بس کے نہیں ہے۔ بہت اصرار کیے تو مولانا نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو دھوبی نے کہا کہ آپ دربار میں جائیے اور کہیے گا اتنے آسان سوال کا جواب تو میرا کپڑا جو دھوبی دھوتا ہے
وہ دے دے گا. مجھ سے کوئی بڑا سوال کرو. تو کہا تم آؤ گے جواب دینے کے لیے؟ کہا میں پکا آؤں گا. کہا اگر دھوکہ دے دیے تو میں تو پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا. کہا میں نے تو آج تک دھوکہ دیا نہیں. کہا بالکل نہیں دیا. میرے کیف دربار میں جاتے ہیں, دربار لگائی جاتی ہے. جانے کے بعد جب ان سے پھر سوال کیا جاتا ہے, بادشاہ کے سامنے مولانا نے کہا اتنے آسان سوال کا جواب تو میرا دھوبی جو میرا کپڑا دھوتا ہے وہ دے دے گا. مجھ سے کوئی بڑا سوال کیجئے. دھوبی کو بلایا جاتا ہے. دھوبی بہت بڑا کوڑا لے کر گدھے پہ بیٹھ کر جاتا ہے, ڈائریکٹ بادشاہ کے دربار میں گھس جاتا ہے. گیٹ مین روکتا ہے تو اس کو دھکا مارتے ہوئے اندر داخل ہو جاتا ہے. کہتا ہے کیا بات ہے, سوال کیجئے میں جواب دیتا ہوں. تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ پوری دنیا کے بیچوں بیچ کیا ہے؟ تو دھوبی نے کیا کیا, بادشاہ کے آگے پیچھے گھوما. گھومنے کے بعد کہا کہ پوری دنیا کے بیچ بادشاہ کی کرسی ہے. اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے, نہیں وشواس ہے تو ناپ لو. ناپے گا کیسے پوری دنیا کو؟ کہا کریکٹ آنسر. کہا دوسرا سوال کرو. دوسرا سوال یہ کیا کہ آسمان پہ تارے کتنے ہیں؟ دھوبی نے کیا کیا, گدھا کے دم کو پکڑا, پیٹھ پہ ہاتھ, پشت پہ ہاتھ پھیرا. اس کے بعد بولا کہ دم کے علاوہ یعنی دم کو چھوڑ کر پیٹھ پہ بدن میں, اس گدھے کے بدن میں جتنا بال ہے اتنے آسمان پہ تارے ہیں. آپ کو نہیں وشواس ہے تو آپ گن لو. کیسے گنے گا؟ تیسرا سوال یہ کیا کہ پوری دنیا میں مرد کتنے ہیں, عورت کتنی ہے؟ تو گننا شروع کیا 1 سے لے کے 100 تک. جب 100 پر پہنچا پھر 1 سے لے کے 100 تک گننا شروع کیا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 اسی طرح 100 تک گننا شروع کیا. 2-3 مرتبہ گنا. اس کے بعد ہجرا کو پکڑ کر اب کوڑا مارنا شروع کیا. جب کوڑا مارتا تھا ہجرا کو دھوبی تو چلاتا تھا بادشاہ کو بچائیے بچائیے. تو بادشاہ نے کہا اس کو مار کیوں رہا ہے, اس کا جواب دو. تب دھوبی نے کہا کہ جی سلامت بادشاہ سلامت, اس کو مار کر ختم کر دوں گا تب اس کا تیسرا سوال کا جواب ہوگا. وہ بولا کیوں؟ اس لیے کہ جب مرد کو گنتا ہوں تو یہ مرد میں گھس جاتا ہے, اور جب عورت کو گنتا ہوں تو یہ عورت میں گھس جاتا ہے. پہلے اس کو مار کر ختم کر دوں گا, اس کے بعد اس کے تیسرے جواب کا, تیسرے کوسچن کا آنسر ہوگا. میں نے کہا اور بھی بات کرنی تھی. اس کے تحت مروت کی قلت دامنگیر ہے. تو میرے محترم بزرگوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء دین نائب رسول ہے, اور نائب رسول سے جو محبت کرے گا وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے گا, اور جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا دونوں جہاں کی کامیابی کامرانی حاصل کرے گا. اور جو علماء دین سے محبت کرے گا اس کے نسل میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن عالم دین پیدا کرے گا, مفتیان کرام کو پیدا کرے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام سے بے انتہا محبت کیجئے تاکہ کامیابی ملے گی, یہ ادارہ اور آگے بڑھے گا. انہی چند کلام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, سبحان رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.